बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 मार्च बरोज़ बुध हम बात करेंगे पीडीएम के हवाले से। मौलाना फजल रहमान ने भी बिलआखिर नवाज़ शरीफ को वो पैगाम दे दिया है जो नवाज़ शरीफ नहीं सुनना चाहते थे। उसके बाद नवाज़ शरीफ ने बड़े गुस्से का इजहार किया है, फिर मीडिया से गुफ्तगू की है और मीडिया की गुफ्तगू में भी अपने गुस्से को जो है उसका इजहार करते हुए हुसैन नवाज़ ने बड़ी सख्त बातें की हैं जरदारी एंड कंपनी के हवाले से। साथ हम बात करेंगे दो सहाफ़ी जिनको उर्फ़ आम में लिफाफा सहाफ़ी कहा जाता है, सलीम साफ़ी और हामिद मीर, जिस तरीके से पीडीएम की नाकामी पे वो मातम कर रहे हैं और उन्होंने सफ़े मातम बिछाई हुई है। शायद इतनी तकलीफ़ तो पीडीएम की जमातों को नहीं हुई होगी जितनी इन दो बड़े, इसके बाद फिर आसमा शराजी भी हैं, शाहज़ेब खानज़ादा भी हैं, गरीदा फ़ारूकी भी हैं, लेकिन जो सफ़े अव्वल में जिनका शुमार होता है, जिन्होंने ये पीडीएम की तहरीक बनाने वाले, जो पीडीएम को सपोर्ट करने वाले, पीडीएम का एजेंडा प्रमोट करने वाले, जो हालत उनकी हुई है और उनके हलक से पानी तक नहीं उतर रहा, वो मामला क्या है और उनका जो रद्द अमल सामने आया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पीडीएम जैसा कि आपके सामने है, पीडीएम की लड़ाई, और ये ऐसी लड़ाई थी जो पीडीएम के ख़ात्मे का सबब बनी। और लड़ाई सिर्फ एक बात पे थी, मरीम नवाज़ हूँ, नवाज़ शरीफ हूँ या नून लीग का एक ख़ास ग्रुप हो, वो आजकल एक ही बात पे लड़ते हैं। उनका और कोई एजेंडा बचा नहीं है। अगर आपने उनको तकलीफ़ पहुँचानी है, वज़ीर आज़म इमरान खान कहा करते थे कि मैं इनको रुलाऊँगा, मैं इनको तकलीफ़ दूँगा। अब उनको तकलीफ़ देने का एक ही जुमला है, जो वो जुमला बोल देगा उसके बाद उनको तकलीफ़ शुरू हो जाएगी, और वो ये है कि नवाज़ शरीफ को कहें कि वो वापस आ जाए। अब इस जुमले पे इतनी तकलीफ़ होती है, ये इतना गुस्सा करते हैं, ये इस हद तक पर्सनल हो जाते हैं कि अब देखें, आसिफ जरदारी अगर उनका इत्तेहादी है तो आसिफ ये उनसे इस्तीफ़े मांग सकते हैं, तो वो ये नहीं कह सकते कि नवाज़ शरीफ वापस आ जाएँ। अगर आप जरदारी को सिंध हुकूमत उनसे मांग रहे हैं, या आप कहते हैं कि सिंध हुकूमत छोड़ दी जाए, आप कहते हैं कि वो सेनेट में दूसरी बड़ी जमात हैं वो भी छोड़ दें, कौमी असम्बली की नशिस्तें भी छोड़ दें, आप आसिफ जरदारी से 2.5 साल जो उसने माल और हराम चुराना है वो आप उससे मांग रहे हैं, जो उन्होंने अरबों खरबों रुपए 2.5 साल में सिंध का बजट और सिंध के गरीब और थर के मासूम बच्चों का उन्होंने लपेटना है। आप उनसे वो मांग रहे हैं कि आप वो छोड़ दें, और उसके बदले में वो ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ को कहें वो वापस आ जाए, तो उस पर आपको गुस्सा आ जाता है, और आपको गुस्सा इस हद तक आता है कि आप फिर गालम गलूज पर उतर आते हैं। यही मामला है जब ये पीडीएम का सारा मामला हो गया, मौलाना फजल रहमान नाराज़ हो गए, और नाराज़ होने के बाद मौलाना फजल रहमान को आज जब कुछ होश आया तो उन्होंने पहली कॉल की नवाज़ शरीफ को। नवाज़ शरीफ को जब कॉल की तो नवाज़ शरीफ के साथ जो आसिफ जरदारी और मरीम नवाज़ के हवाले से जो उनकी तलख कलामी थी वो भी डिस्कस हुई, क्योंकि ज़रा ये भी बताते हैं और ये चीज़ें नज़र भी आ रही थी कि जब आसिफ जरदारी और नून लीग का ये मौक़िफ़ सामने आ गया है, नून लीग ये समझती है कि आसिफ जरदारी ने जानबूझकर प्री प्लान ये क्लास लगाई है मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की, और वो एक ख़ास एजेंडे पर है और उन्होंने ख़ास गुफ्तगू की। अब उसमें जब नवाज़ शरीफ के बारे में आसिफ जरदारी बात कर रहे थे तो नवाज़ शरीफ तो अपने आप को आज भी सऊदी बादशाहों की तरह बादशाह समझते हैं, और यही तो उनकी कमज़ोरी है जिसकी वजह से वो हर बार उन्होंने जूते खाए हैं। नहीं तो वो अपने मफादात के लिए झुक जाते थे, लेकिन एक कीड़ा उनके अंदर था और वो था कि मैं बादशाह हूँ, और वो पाक फ़ौज को भी पंजाब पुलिस बनाना चाहते थे, और वो इस मकसद के लिए उन्होंने पूरा जोर लगाया। जब उसमें कामयाब ना हुए तो फिर जनाब बागी हो गया, और फिर फैज़ के शेर पढ़ने लग गए और हबीब जालिब के शेर पढ़ने लग गए। अब मामला क्या हुआ? मामला ये हुआ कि जब आसिफ जरदारी ने क्लास लगाना शुरू की तो नवाज़ शरीफ से तो नहीं बर्दाश्त होना था। नवाज़ शरीफ के सामने कोई ऊंची आवाज़ में बोले या उनकी औकात उनको याद दिलाए तो वो तो नहीं बर्दाश्त करते। तो नवाज़ शरीफ ने जो वीडियो लिंक पर वो गुफ्तगू हो रही थी, या जो वो लाइव मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने अपना जो कनेक्शन था वो काटने की कोशिश की। इसहाक डार साथ बैठा था, इसहाक डार ने हाथ पकड़ा नवाज़ शरीफ का, और इसहाक डार ने मना किया कि आप ऐसा ना करें, और ठंडा करने की कोशिश की। उसके बाद भी नवाज़ शरीफ खैर उठकर चले गए थे, और नवाज़ शरीफ ने फिर मीटिंग जो है उसमें जो मज़ीद उसको ज्वाइन नहीं किया पीडीएम के इजलास को। मौलाना फजल रहमान ने जब आज उनको कहा और उनसे जो बात की और उनसे जो उनके सामने एजेंडा रखा, उनसे ये कहा है मौलाना फजल रहमान ने कि देखें, आसिफ जरदारी गेम कर गया है, आसिफ जरदारी ने हमें इस्तेमाल किया है, और एक बार नहीं 10 बार इस्तेमाल किया है, और इस्तेमाल करने के बाद अब वो जब अपने मफादात उसको मिल गए हैं, ज़िमनी इलेक्शंस हों या सेनेट के इलेक्शंस हों, अब वो अपने आप को सिक्योर करके बैठ गया है।
اب اس نے ایک بہانہ لگایا ہے، اور اگر ہم وہ بہانہ پورا نہیں کرتے تو پی ڈی ایم ختم ہو جائے گی۔ پی ڈی ایم ختم ہوگی تو جو ہمارا خواب ہے یا ہماری سوچ ہے عمران خان کو گھر بھیجنے کی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ہم کہاں جائیں گے؟ ہم 2.5 سال عمران خان کو کیسے برداشت کریں گے؟ ہمارے لیے تو وہ ایک ایک دن زہر کی طرح ہے اور وہ ہماری زندگیوں کو نگل رہا ہے، تو ہم کیسے برداشت کریں گے 2.5 سال کہ عمران خان 2.5 سال مزید وزیر اعظم رہے، یا ہمارے کان یہ بات سنیں کہ عمران خان وزیر اعظم ہے؟ ہم تو اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف سے یہ کہا ہے کہ آپ واپس آ جائیں، پاکستان آ جائیں، کچھ نہیں ہوتا، یہاں پر معاملات سیٹل ہو جاتے ہیں، آپ بیمار ویسے ہیں، بیماری کی بنیاد پر آپ کو ریلیف مل جائے گا عدالتوں سے، اب جاتی عمرہ میں بیٹھ کے ساری سیاست کیجیے گا، اور ویڈیو لنک کے ذریعے جیسے آصف زرداری بیماری کے بہانے سارے معاملات وہ دیکھ رہے ہیں لیکن عدالتوں کے کاغذوں میں وہ بیمار ہیں، اب بھی بیمار ہو کے بیٹھ جائیے گا۔ اب نواز شریف کو مولانا فضل الرحمان نے جب یہ بات کی ہے تو نواز شریف کو ایک بات سمجھ آنے لگ گئی ہے کہ سیاست اگر پاکستان میں کرنی ہے یا عمران خان کا مقابلہ کرنا ہے تو وہ لندن میں بیٹھ کر نہیں کر سکتے، کیونکہ اب ان کے اپنے لوگوں نے یہ آواز اٹھانا شروع کر دی ہے۔ بھلے مولانا فضل الرحمان کی بات ان کو بری لگی ہو، لیکن مولانا فضل الرحمان نے ان سے یہ کہا ہے کہ بھئی آپ کو آنا پڑے گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہو، میری بات اب کوئی نہیں سنتا، آگے جو معاملہ ہے وہ آپ کی واپسی کا ہے، شرط رکھ دی گئی ہے، تو اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جب صحافی نواز شریف سے سوال کرتے ہیں تو نواز شریف پہلے تو کتراتے ہیں، جواب نہیں دیتے، پھر جب آصف زرداری اینڈ کمپنی کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے تو وہ بھی غصے کا اظہار کرتے ہیں کہ میرا واپس جانا ہی کیوں ضروری ہے۔ پہلے بے نظیر بھٹو بھی باہر رہی ہیں، وہ بھی باہر سے سیاست کرتی رہی ہیں، وہ بھی معاملات کو چلاتی رہی ہیں، اب یہ جو کنڈیشن رکھنا ہے یہ غیر انصافی ہے، یہ نا انصافی ہے اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ساتھ ہی جب وہ گاڑی میں بیٹھنے لگے تو حسین نواز بھی موجود تھا، اور حسین نواز نے پھر غصے سے یہ کہا کہ یہ زرداری کی پرانی روش ہے اور اس نے اپنی روش کے اوپر پورا اترے ہیں، حالانکہ مولانا فضل الرحمان کو یہ کہا گیا نواز شریف کی طرف سے کہ 90 کی دہائی کے سارے معاملات ہم نے بھلا کر پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا، اس کے باوجود میری پینٹھ میں چھرا گھونپا ہے آصف زرداری نے۔ یہی بات کی حسین نواز نے، انہوں نے کہا کہ یہ تو پرانی روش ہے آصف زرداری کی اور یہ اپنی پرانی روش پر چل رہے ہیں، جس پر جو صحافیوں نے سوال کیا حسین نواز سے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کھل کر آصف زرداری کے سامنے آ گئے ہیں اور ان کا جو چہرہ ہے اب وہ کھل کر بے نقاب کرنے لگے ہیں، جس کے اوپر حسین نواز نے جواب نہیں دیا اور نواز شریف نے اشارہ کیا اور وہ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو پی ڈی ایم تھی وہ 2 ہی جماعتیں تھیں، مولانا سٹیک ہولڈر نہیں ہیں، باقی جو 8 جماعتیں ہیں ان کو جماعت کہتا کوئی نہیں ہے۔ جماعتیں تھی 2، ایک نون لیگ تھی، ایک پاکستان پیپلز پارٹی تھی۔ نون لیگ خود 2 لخت ہو چکی ہے اور 2 دھڑے ہیں، ایک انجوائے کر رہا ہے مریم نواز کی اس بے عزتی کو، اور دوسرا دھڑا وہ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لگائے گئے زخموں کو چاٹ رہا ہے۔ اب اگر پاکستان پیپلز پارٹی بھی سائڈ پر ہو جاتی ہے یا وہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں پی ڈی ایم کو، تو اس کے بعد پی ڈی ایم تو کچھ نہیں ہے، پی ڈی ایم تو پھر 0 ہو جائے گی۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ 10 جماعتیں ہیں اور 10 جماعتوں میں ایک جماعت نے بات نہیں مانی، 9 مانتی ہیں، تو میں ان کے گوش گزار یہ کروں گا کہ اگر 10 جماعتیں ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی جائے گی تو 10 میں سے 1 جائے گا اور 0 بچے گا۔ آپ سارے 0 ہیں، آپ کے پلے تو کوئی چیز نہیں ہے۔ وہی ہے جو سندھ حکومت کو استعمال کرتی ہے، وہی ہے جو سندھ حکومت کا بجٹ استعمال کرتی ہے، وہی ہے جو سندھ کے غریب لوگوں کا پیسہ حرام پر لگاتی ہے، جس سے آپ کی پی ڈی ایم چلتی ہے اور آپ کے جلسے ہوتے ہیں، تو اس کے بغیر آپ 0 ہیں، آپ 9 نہیں ہیں، اور یہ بات اب آپ کو سمجھ آ چکی ہے۔ لیکن 2 صحافی ہیں جن کو بڑی تکلیف ہے اور وہ اتنی زیادہ تکلیف میں ہیں کہ ان کے حلق سے پانی نہیں نیچے اتر رہا، اور وہ حامد میر اور سلیم صافی۔ حامد میر نے طنز کیا ہے مولانا فضل الرحمان پر، اور مولانا سے یہ کہا ہے کہ زرداری نے آپ کے ساتھ وہی کیا ہے جو آپ نے قاضی حسین احمد کے ساتھ کیا تھا، اور آپ نے جیسے قاضی حسین احمد کو بیچ راستے میں چھوڑ دیا تھا۔ جب قاضی حسین احمد نے اتحاد کی بات کی تھی اور حکومت مخالف ایک انہوں نے تحریک چلائی تھی، تو اس وقت بھی جو مولانا چھوڑ کر چلے گئے تھے قاضی حسین احمد کو، حامد میر کا یہ کہنا ہے کہ پی ڈی ایم اب عملی طور پر اس لیے ٹوٹ چکی ہے کہ آصف زرداری نے جو اپنی خواہش کا اظہار کیا یا جو مطالبہ کیا وہ پورا ہونے والا نہیں ہے، نواز شریف کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ اب ایک بات تو طے ہو چکی ہے، چاہے عدالتیں بلائیں، چاہے ادارے بلائیں، چاہے حکومت بلائے، چاہے ان کے اپنے دوست بلائیں، نواز شریف واپس نہیں آئیں گے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ خوف زدہ ہیں، اور وہ خوف اور وہ ایسے اس کی زندگی کی گارنٹیاں مانگی جا رہی ہیں، پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے کہ عدالتیں میں ان کی زندگی کی گارنٹیاں مانگتی ہیں اور مریم نواز بھی ان کی زندگی کی گارنٹی مانگ رہی ہے، اور وہ کون سی زندگی ہے جو صرف نواز شریف کی، یہاں پر جو یا قاضی فیاض عیسیٰ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے اور وہ
اگر ان کو کچھ ہو گیا تو وہ شہید ہو جائیں گے اور وہ جنت میں چلے جائیں گے، یا پھر مریم نواز کو نواز شریف کی زندگی کا بڑا خطرہ ہے اور وہ اس کی گارنٹی مانگتی ہیں۔ معاملہ صرف یہ ہے کہ حامد میر انتہائی تکلیف میں ہے اور وہ غصے میں ہے کہ ہم نے اتنا ماحول بنایا، ہم نے ان کے لیے اتنا کچھ کیا، اور یہ انہوں نے کیا اتنے یہ نالائق ہیں کہ ان کی اپنی میٹنگ میں بیٹھے لوگوں نے وہ باتیں باہر پہنچانا شروع کر دی، اور اب ان کا اجلاس جاری تھا اور میڈیا پر تماشا لگا ہوا تھا اور میڈیم پر ان کے جنازے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ تو یہ کیا اتنے نالائق ہیں جن کے ساتھ ہم لگے ہوئے تھے؟ پھر سلیم صافی نے یہ کہا ہے کہ میں نے تو پہلے دن ان سے کہا تھا کہ جب تک آپ زرداری کو باہر نہیں نکالیں گے آپ سیاست نہیں کر سکتے، آپ حکومت مخالف تحریک نہیں چلا سکتے، اور اس وقت میرے خلاف جو نون لیگ کا سوشل میڈیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ پی ڈی ایم میں پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن آج ان کو یہ سمجھ آئی ہے کہ میری بات درست تھی اور زرداری ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ گیا ہے اور زرداری نے ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اب یہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اور زرداری اپنے معاملات ٹھیک کر گیا ہے، زرداری سیٹیں لے گیا ہے، زرداری سینٹ میں اپنی برتری لے گیا ہے، اور اب ان کے پلے کچھ نہیں رہنا۔ اور ساتھ جو زرداری نے جو لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن کی سیٹ مانگی ہے وہ یہ نہ بھی دیں تو لیڈر آف دی اپوزیشن اب زرداری کے بننا ہے، کیونکہ وہ دوسری بڑی جماعت ہے۔ تو اب آصف زرداری ہر چیز حاصل کر لی ہے اور پی ڈی ایم رہ گئی ہے، اور اب یا نواز شریف واپس آئیں گے یا پی ڈی ایم ختم ہو جائے گی، اور عمران خان اپنی 2.5 سال اپنی جو ٹینیور ہے اس کو پورا کریں گے، اور یہی حالت رہی تو پھر آگے بھی کوئی چانس نہیں ہے اس اپوزیشن اتحاد کے لیے کہ وہ کوئی بڑا جو کامیابی حاصل کر سکیں۔ اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔